باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ جو آپ دوائیں دیکھ رہے ہیں، گردے کا سکڑ جانا یا سائز میں چھوٹا ہو جانا، جس کو سل الکلیہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے سل کا جو مادہ ہوتا دخ اور سل کہتے ہیں، تو دخ کی ایک قسم سل ہے جس کا مادہ انتہائی تیز دو دھاری تلوار کے جیسا ہوتا، جب گھستا ہے تو پھیپھڑے کو پھاڑ دیتا، شق کر دیتا پھیپھڑے کو، ویسوں کو خون کی خے ہوتی۔ وہی مادہ اگر گردے میں گر گیا تو گردے کو اندر سے شق کرتا، جس کی وجہ سے پیشاب میں خون آتا۔ تو اس کو یہ ٹیسٹ کرا لینا بہتر رہتا کہ سل الکلیہ ہے کیا۔ تو اس کے لیے یہ بہترین دوائیں ہیں۔ کسی کو گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے یا گرم مزاجی کی وجہ سے یا انتہائی تیز غذائیں کھانے کی وجہ سے وہ مرض لاحق ہوتا، اس کے لیے ہم یہ دیتے ہیں، جو گرمی کی وجہ سے جس کا گردہ سکڑ گیا ہو اس کے لیے۔ کبھی سرد مزاجی کی وجہ سے یا سرد غذاؤں کی وجہ سے یا سردی کے جو ہے ماحول میں رہنے سے، ایسی کیفیتوں کی وجہ سے بھی گردہ کبھی سردی کی وجہ سے بھی ٹھٹر جاتا۔ یہ دوا اس کو جو ہے الحمدللہ اصلی حالت میں لاتی، مدت لگتی تھوڑی۔ اور ان کے لیے ایک بہترین تحفہ یہ ہے، بطخ کی چربی اور دیسی مرغ کی چربی دونوں تازہ گیہوں کی روٹی کے ساتھ گرما گرم کھا لے، آنے واحد میں اللہ کے کرم سے گردے تک پہنچ جائے گا۔ قدیم کتابوں میں اطباء کے یہی تجربات اور مشاہدات ہیں، پہنچ جائے گا اور گردہ مسمن یعنی اس کے اندر موٹا پن آنا شروع ہو جائے گا، اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا۔ اور دوسری بات، ایسے آدمی جن کا گردہ بالکل سکڑ گیا ہو، انگور ایک نعمت ہے ان کے لیے۔ انگور کسی بھی قسم کا ہونے دو، گردے کی چربی بڑھاتا خاص طور سے۔ اور گردے کی چربی جن کو ٹھٹر گئی تو ان کے لیے انتہائی سرد اور انتہائی گرم، یہ دو چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی یہ نہیں جانتا کہ سردی کی وجہ سے اس کا گردہ ٹھٹرا یا گرمی کی وجہ سے ٹھٹرا۔ بڑے بڑے حکیم جو تجربے کار ہے یا بی ایم ایس کے بڑے درجے کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ لوگ جان سکتے۔ عام آدمی یا عام حکیم ہمارے جیسے اتنا علم نہیں رکھتے، جتنا علم ہم کو ملا ہے، ہم سے بھی بڑے لوگوں سے ملا ہے۔ تو عوام اس کو نہیں جانتی کہ ان کو سردی کی وجہ سے گردے ٹھٹر گئے یا گرمی کی وجہ سے، تو لہذا ان کو چاہیے معتدل غذائیں کھائے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عادت مبارکہ تھی، کبھی کھجور کے ساتھ تربوز کھا کے فرماتے تھے کہ ہم تربوز کی سردی کو کھجور کی گرمی سے اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی سے ہم معتدل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کو پسند کیے ہیں اور اس کو اپنانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، سل والوں کو خاص طور سے یہ جو گردہ جن کا سکڑ گیا ہے، ان کے لیے جہاں تک ہو سکے چربیلے چیزیں کھانا چاہیے وہ لوگ، اور گرم چیزوں سے اور خصوصاً ریڈ میٹ سے بچنا چاہیے۔ چکن سے مراد کیا ہے؟ دیسی مرغ کا گوشت اور مچھی کھا سکتے وہ لوگ۔ بہرحال گرم چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سب تعریفیں، اور ہمارے پاس دوائیں اویلیبل ہیں، جس کسی کو ضرورت ہو ہم سے رجوع کریں۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔